الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من عاند اللہ قسما، جو شخص خدا کی نافرمانی کرے گا وہ ایک دن ضرور برباد ہو جائے گا۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرے گا وہ ایک دن ضرور برباد ہو جائے گا۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیز جانتے ہیں لوم اول کی پہلی کتاب الطہارت میں چل رہی ہے، اور ہم لوگ حائض کی جو بحث ہے، حائضہ عورت کے جو احکام ہیں وہ پڑھتے آ رہے تھے۔ تو آج ہماری بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَغَيْرِهِ كَالْجُنُبِ۔ توجہ فرمائیے، حائض عورت کے اوپر جو محرمات ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، کچھ مکروہات تھے وہ بھی بیان ہو گئے۔ مکروہات حائض عورت پر جو مکروہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، مکروہات میں سے حائض عورت کے مکروہات میں سے ایک یہ ہے خضاب لگانا اس کا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک نئی بات ہے آگا جان، نئی بات وہ کیا ہے؟ ذات العادت، عددیہ ہو وقتیہ ہو یا صرف وقتیہ ہو، ذات العادت جو عورت صاحب عادت ہے، ٹھیک ہے، وقتاً و عدداً، عددیہ اور وقتیہ اس کا ایک ہے، یا وقتاً خاصاً، یہ عورت جو ہے نا جو صاحب عادت ہے یہ خون کو دیکھتے ہی عبادت کو ترک کر دے گی۔ یہ مکروہات میں سے نہ لینا، مکروہات میں سے ایک جملہ تھا جو بیان کر دیا، ابھی وہ تتر کو ذات العادت میں ایک نیا مطلب بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ صاحب عادت جو ہے وہ خون کو دیکھتے ہی عبادت کو ترک کر دے گی۔ لیکن جو صاحب عادت کا غیر ہے، جو عادت والی نہیں ہے، مثلا مبتدعہ ہے، مضطربہ ہے، یہ 3 دن کے بعد کیا ہے آگا جان؟ عبادت کو ترک کریں گی احتیاطاً 3 دن کے بعد، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اقوا یہ ہے کہ یہ مبتدعہ اور مضطربہ بھی خون کو دیکھتے ہی کیا ہے آگا جان؟ عبادت کو ترک کر دیں، اقوا یہ ہے، ٹھیک ہے بات؟ جی جناب۔ اس کے بعد ایک اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو حائض عورت ہے اس کو وطی کرنا قبل سے مکروہ ہے۔ جب جو خون حیض تھا 6 دن 7 دن وہ ختم ہو گیا لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا، غسل کرنے سے پہلے، خون منقطع ہونے کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے اس کو وطی کرنا حیض والی عورت کو مکروہ ہے، اور بعض نے کہا ہے حرام ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، بعض نے کہا ہے حرام ہے، ٹھیک ہے جی، توجہ کر لیں۔ وَيُكْرَهُ، میرے خیال میں پیچھے سے پھر ترجمہ لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مطلب سن لیں، وہ کیا ہے جی؟ ایک عورت کو حیض آنے سے پہلے جو نماز اس کی قضا ہو گئی ہے، نماز پڑھ بھی سکتی تھی، ٹھیک ہے، ظہر مثلا کا ٹائم ہو گیا، تھوڑا سا چند منٹ گزر گئے، مثلا وہ نماز پڑھ سکتی تھی ظہر کی، نہیں پڑھی، پھر حیض آیا تو وہ نماز جو پہلے پڑھ سکتی تھی اس کی قضا کرے گی۔ یا مثال کے طور پہ اس نے غسل حیض کر لیا اور بعد میں بالکل ٹائم تھوڑا سا تھا، ایک نماز وہ پڑھ سکتی تھی، عصر کی نماز مثلا آگے مغرب ہونے والی تھی تو اس نے غسل کیا، ٹھیک ہے، تو 1 رکعت کا ٹائم بھی اس کے غسل کرنے کے بعد باقی ہو تو اس کی بھی قضا ہے کہ وہ پڑھ سکتی تھی، 1 رکعت کا ہو تو پھر بھی اس کو پڑھنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، نہیں پڑھی، اس کی بھی وہ قضا کرے گی۔ توجہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَغَيْرِهِ، حائض عورت کے لیے خضاب لگانا مکروہ ہے، بالحناء مہندی کے ذریعے، وغیرہ حنا کے ذریعے، کل جنوب کی طرح،
وتترك ذات العادة المستقلة وقتا وعددا و وقتا خاصا العبادة المشروطة بالطہارة برؤية الدم. صاحب عادت جو مستقر ہے، ٹھیک ہے، صاحب عادت جو عادت مستقر ہے، وقتاً وعدداً، وقتاً اور عدداً، یا صرف وقتاً العبادت المشروطۃ بطہارت، عبادت کو ترک کرے گی جو مشروط ہے طہارت کے ذریعے، برؤیت الدم، خون کے دیکھتے عبادت ترک کر دے گی. اما ذات العادت العددیہ خاصتاً، اما وہ جو ذات العادت عددیہ ہے خاص طور پر، جو عددیہ ہے خاص طور پر، فَهِيَ كَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ذَلِكَ، تو وہ مضطربہ کی طرح ہیں، فی ذالک، اس ترک عبادت میں، کما سلف، جیسا کہ گزرا. وغیرها، یعنی غیر صاحب عادہ، من المبتدیۃ والمضطربۃ بعد ثلاثۃ ایام احتیاطاً، مبتدیہ اور مضطربہ کے علاوہ 3 دن کے بعد احتیاطاً عبادت کو ترک کریں گی. وَلَقْوَ جَوَازُ تَرْكِهِمَا بِرُؤْيَتِهِ أَيْضًا، اقوی شہید فرماتے ہیں ثانی یہ ہے جواز ترکہما، مبتدیہ اور مضطربہ بھی ترک کرنا جائز ہے، برؤیتہ ایضاً، خون کو دیکھتے ہی، ایضاً جس طرح کے 3 دن کے بعد ترک کرتی ہے، ایضاً جس طرح 3 دن کے بعد ترک کرتی، خون کو دیکھتے ہی ترک کرنا جائز ہے. خصوصاً اذا ظنتا ہو ایضاً، خصوصاً ظنتا ہو جب مبتدیہ اور مضطربہ ہو اس خون کو حیض گمان کریں، خصوصاً اس صورت میں. وہو اختیارہ فی ذکرہ، اسی قول کو مصنف نے کتاب ذکرہ میں اختیارہ، مصنف نے اسی قول کو ذکر میں اختیار کیا ہے. کون سا قول؟ یہی قول جو اقوی شہید ثانی نے فرمایا کہ خون کو دیکھتے عبادت ترک کر دے. وقت صرف الکتابین علی الجواز، مصنف نے اکتفا کیا فی الکتابین دروس اور بیان میں علی الجواز، جواز پر اکتفا کیا ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے. مع الظن خاصتاً، خصوصاً جب اس خون کا ظن ہو خاص طور پر. وَيُكْرَهُ وَطْئُهَا قُبْلًا بَعْدَ الْانْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الْأَزْهَرِ خِلَافًا لِلصُّدُوقِ حَيْثُ حَرَّمَهُ. وَيُكْرَهُ وَطْئُهَا قُبْلًا، اور یکرہ وطئها، توجہ فرما رہے ہیں، وطئها، اس حیض والی عورت کو وطی کرنا مکروہ ہے، قبلاً، سامنے سے، بعد الانقطاع الدم، خون کے منقطع ہونے کے بعد، قبل الغسل، غسل کرنے سے پہلے، علی الاظہر، بنا بر قول اظہر. بات سمجھے نا، یعنی غسل سے پہلے خون کے منقطع ہونے کے بعد وطی کرنا مکروہ ہے، خلافاً للصدوق رحمۃ اللہ علیہ حیث حرمہ، خلافاً للصدوق، شیخ صدوق علیہ رحمہ کے خلاف ہے، حیث حرمہ، شیخ صدوق نے وطی کو حرام قرار دیا ہے، یعنی خون کے منقطع ہونے کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے شیخ صدوق کہتے ہیں حرام ہے. ومستند القولین الاختیار، ومستند القولین الاخبار المختلفۃ ظاہراً، دونوں قولوں کی سند، دونوں قول جواز اور حرمت کی سند، الاخبار المختلفۃ ظاہراً، ظاہراً مختلف اخبار ہیں. والحمل علی الکراہۃ طریق الجم، کراہت پر حمل کرنا یہ جم کا طریقہ ہے کہ ہم اس کو کس پر حمل کریں اگر جان؟ کراہت پر حمل کریں، کراہت پر حمل کرنا طریق الجم ہے، جم کا طریقہ ہے. والآیۃ ظاہرۃ فی التحریم، آیت کا ظہور تحریم میں ہے، قابلۃ للتعویل، جو قابل تعویل ہے، یعنی ہم حرمت کو حامل کر دیں کس پہ آغا جان؟ کراہت پر حامل کر دیں. آیت کا ظہور حرمت میں ہے، کیونکہ آیت میں آیا ہے حتیٰ یطہرنا، شد حتیٰ یطہرنا اے یغتسلنا، یعنی حتیٰ کہ وہ غسل کریں تو قریب جانا، لیکن مراد اس یطہرنا سے لے لیں، یطہرنا یعنی پاک ہو جائیں خون حیض سے، ولو غسل نہ کریں. تعویل کر لیتے ہیں بعض. والآیۃ ظاہرۃ فی التحریم، آیت ظاہر ہے تحریم میں، قابلۃ للتعویل، قابل تعویل ہے، تعویل کرتے ہیں اس کی کہ یطہرنا سے مراد یطہرنا ہے. آخری بات جو کی تھی ایک اور میں نے کہ خون حیض آنے سے پہلے ایک نماز وہ پڑھ سکتی تھی، جو نماز نہیں پڑھی اس کی قضا ہے. غسل کرنے کے بعد بھی جو ایک رکعت جتنی پڑھ سکتی تھی اس کی بھی قضا ہے.
وتقضی کل صلاۃ تمکنت من فعلہا قبلہ، تقضی کل صلاۃ تمکنت من فعلہا، ہر نماز کی قضا کرے گی جو وہ قادر تھی من فعلہا، فعل صلاۃ پر، قبلہ حیض سے پہلے جو نماز پر قادر تھی اس کی قضا کرے گی، بے ان مضى من اول الوقت مقدار فعلہا و فعل ما یعتبر فیہا، یعنی اول وقت سے فعل صلاۃ کی مقدار، فعلہا فعل صلاۃ، نماز کی مقدار جتنا وقت گزر گیا، و فعل ما یعتبر فیہا، اور جو نماز میں معتبر فعل ہے اتنی مقدار کا وقت بھی گزر گیا، ٹھیک ہے، مما لیس بحاصل لہا طہارتاً، جو عورت کو طہارت حاصل نہیں تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثلا نماز کی مقدار جتنا وقت بھی گزر گیا، اور وہ جو نماز میں معتبر ہے وضو، ٹھیک ہے، کہ وہ جائے لیٹرین میں طہارت کرے اور پھر وضو کرے، اتنی مقدار کا وقت بھی گزر گیا ہے، اتنی مقدار کا وقت بھی گزر گیا، کیونکہ اتنا وقت ہم اس کو دے رہے ہیں کہ جا کر وضو کرے، نماز کی مقدار، اور جتنی مقدار میں مثلا وہ وضو کر سکتی اتنی مقدار والا وقت بھی گزر گیا ہے، تو پھر اس کی وہ کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ وتقضی کل صلاۃ تمکنت من فعلہا، ہر نماز کی قضا کرے گی جس پر وہ قادر تھی من فعلہا، فعل صلاۃ پر، قبل الحیض، بے ان مضى من اول الوقت مقدار فعلہا، یعنی اول وقت سے مقدار فعل صلاۃ گزر جائے، فعل ما یعتبر فیہا، اور اتنی مقدار میں وہ فعل گزر جائے، ما یعتبر فیہا، جو نماز میں معتبر ہے، وضو وغیرہ کرنا ہے، مما لیس بحاصل لہا طہارتاً، جو لہا اس عورت کو طہارت حاصل نہیں تھی، اتنی مقدار وقت گزر جائے تھے وہ طہارت کر لے، او فعل رکعت مع طہارت، یا ایک رکعت کا وقت ہو مع طہارت، طہارت کے ساتھ ایک رکعت کا وقت ہو، وغیرہا من الشرائط المفقودہ، اور غیر جو طہارت کی شرائط مفقودہ ہیں، مثلا بدن وغیرہ کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس مقدار جتنا، بعد حیض کے بعد ایک رکعت مقدار جتنا بھی وقت ہو، تو تقضی، یہ بات میری رائے نہ جائے، وتقضی کل صلاۃ، وتقضی بچے کیا بلا، فعل رکعت مع طہارت، ایک رکعت کی بھی، ٹھیک ہے، وقت ہو مع طہارت، طہارت کے ساتھ، بعد الحیض، حیض کے قط ہونے کے بعد طہارت کے ساتھ ایک رکعت کا بھی وقت ہو، تو اس کی بھی وہ کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ دوبارہ سنیں، مطلب یہ آخری 70 کہیں یہ نہ ہو، وتقضی کل صلاۃ تمکنت من فعلہا، ہر نماز کی قضا کرے گی جس پر وہ قادر تھی من فعلہا، فعل صلاۃ پر، قبلہ حیض سے پہلے، ٹھیک ہے نا، ہر نماز پر جو وہ قادر تھی اس کی قضا کرے گی، بے ان مضى من اول الوقت مقدار فعلہا و فعل ما یعتبر فیہا مما لیس بحاصل لہا طہارتاً، یعنی اول وقت سے مقدار فعل صلاۃ گزر جائے، اور جو اس نماز میں معتبر ہے وہ بھی گزر جائے، مما لیس بحاصل لہا طہارتاً، جو اس عورت کو طہارت حاصل نہیں تھی، اور فعل رکعت، یہ ایک فعل رکعت کا وقت ہو مع طہارت، طہارت کے ساتھ، وغیرہا، غیر طہارت جو شرائط مفقودہ ہیں، بعد الحیض، تو اس کی بھی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، عورت کون سی آقا جان ابھی بتانا چاہوں گا آپ کو، وہ ہے جناب جو مستحاضہ ہے، استحاضہ کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ استحاضہ یعنی طلب حیض، استحاضہ یعنی طلب حیض۔ اب حیض کی بات اپنے ذہنوں سے نکال دو، ایک اور خون ہے جو عورتوں کو آیا کرتا ہے، اس کا نام ہے استحاضہ۔ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، استحاضہ۔ استحاضہ یعنی طلب حیض کرنا۔ بتاتے ہیں کہ یہ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ چابس کیا ہو، 10 دن سے زیادہ بھی ہو، وہ خون ہے جو رحم سے خارج ہو، 10 دن سے زیادہ بھی ہو، مطلقاً صاحب عادت ہو، غیر صاحب عادت ہو، جو خون 10 دن سے زیادہ ہو وہ استحاضہ ہوگا، لیکن وہ نکلے بھی رحم سے۔ رحم کی قید کیوں لگائیے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ غیر رحم ممکن ہے
ممکن ہے غیر رحم سے خون اگر نکلے تو وہ کوئی زخم داخلی وغیرہ ہو، کسی زخم کی وجہ سے ہو، وہ استحاضہ نہ ہو۔ استحاضہ وہی ہے جو رحم سے نکلتا ہے۔ پس توجہ کرو، استحاضہ والا خون کون سا ہوتا ہے؟ جو رحم سے نکلے اور 10 دن سے بھی زیادہ ہو، 10 دن سے زیادہ علی الاشرا، 10 پر زیادہ ہو۔ اور دوسرا وہ بھی استحاضہ کا خون ہوتا ہے جو اس کی عادت سے تجاوز کرے اور عادت سے نکل کے 10 دن سے بھی تجاوز کر جائے۔ عادت تھی 7 دن، 8 کو آیا، 9 کو آیا، 10 کو آیا، 11 12 آگے نکل گیا۔ عادت سے جو خون آگے نکلے اور 10 سے بھی تجاوز کر جائے تو وہ عادت کے بعد والا کیا کہلاتا ہے؟ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے۔ 2 تیسرا کا جان، یا اس کے بعد جب عورت یائسہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو خون آتا ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ 50 سال ہیں غیر سیدانی کے، اور سیدانی سادانی قریشیہ اور نبتیہ کے 60 سال ہیں۔ یعنی قریشی عورت جو ہے جس میں وہ نبتیہ کو بھی کہا ہے ہم نے، وہ 60 سال کے بعد جو دیکھے گی تو وہ استحاضہ ہوگا۔ دوسری عورتیں نبتیہ اور قریشیہ کے علاوہ 50 سال کے بعد جو آئے گا نا وہ خون ان کا استحاضہ ہوگا، کیونکہ 50 اور 60 کے بعد یہ عورتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ یا ایسا، یعنی خون سے مایوس ہو جاتی ہیں، خون ان کو نہیں آتا ہے۔ ابھی تک کتنے ہو گئے جی؟ استحاضہ والا خون کہاں کہاں آتا ہے؟ 10 دن کے بعد، 2 عادت کے بعد جب 10 دن سے بھی تجاوز کر جائے، اور تیسرا بتایا یا ایسا ہونے کے بعد 50 اور 60 سال کے بعد، 3 ہو گئے۔ اور چوتھا بھی یہ بھی استحاضہ ہوتا ہے کب آگا جان؟ نفاس کے بعد۔ نفاس وہ عورتیں جو بچہ پیدا کرتی ہیں نا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس۔ نفاس کے بعد، نفاس کے بعد یعنی نفاس کا جتنا خون آتا ہے آ کے، نفاس کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ استحاضہ کہلائے گا۔ لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو کہ میں عبارت میں آپ کی خدمت میں بیان میرے عزیزوں کروں گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ استحاضہ کا خون کیا ہوتا ہے جی؟ اصفر ہوتا ہے، بارد ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، فاتر ہوتا ہے، یعنی زرد ہوتا ہے، بارد ٹھنڈا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، شکل سے نکلتا ہے غالباً۔ اصفر، بارد، رقیق، فاتر ہوتا ہے، یہ غالباً ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ پھر اس کے بعد جو ہے استحاضہ عورت کی قسمیں بیان کر رہے ہیں میرے عزیزو۔ ایک ہوتا ہے استحاضہ قلیلہ، 2 استحاضہ متوسطہ، اور تیسرے کا نام ہے استحاضہ کثیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں یہ پھر میں عرض کرتا ہوں، پہلے سابقہ بات لے لیں۔ استحاضہ کی قسمیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، توجہ فرما لو۔ اما المستحاضۃ، اما مستحاضہ، اور بعض کتابوں میں اما الاستحاضۃ، استحاضہ بھی لکھا ہوا ہے۔ فہی ماء الدم الخارج من الرحم، وہ خون ہے جو رحم سے خارج ہوتا ہے، زیادہ علی الاشرہ سے 10 پر زائد بھی ہوتا ہے، مطلقاً صاحب عادت ہو یا غیر عادت ہو۔ میں نے یہاں بتایا رحم کی قید اس لیے لگائی ہے، غیر رحم سے جو خون نکلتا ہے ممکن ہے کسی زخم ہو داخلی کوئی، وہ استحاضہ نہیں ہے۔ اول عادت مستمرن، یعنی زیادہ علی العادت، یا وہ خون جو عادت سے زیادہ ہے اور استمرار رکھتا ہے، الی ان یتجاوز الاشرہ، یہاں تک کہ 10 سے وہ کیا کر جاتا ہے؟ تجاوز کر جائے۔ فیکون تجاوزها کاشفا عن کون السابق علیہ بعد العادت استحاضۃ، فیکون تجاوزها، ہاں یعنی عشرہ، پس عشرہ سے تجاوز کرنا، کاشفا عن کون السابق علیہ بعد العادت استحاضۃ، یہ کشف کرے گا، 10 سے تجاوز کرنے کشف کرے گا کہ سابق علیہ عشرہ، علیہ عشرہ، 10 سے سابق جو ہے عادت کے بعد وہ بھی کیا ہے؟ استحاضہ،
استحاضہ ہے، یعنی 7 دن عادت تھی، 8 9 10 کو بھی جو آیا ہے 10 سے آگے والا کشف کرے گا کہ 8 9 10 کو آنے والا استحاضہ ہے۔ او بعد الیاس، یا یاس کے بعد جو خون آتا ہے استحاضہ ہے۔ یاس کب ہوتا ہے؟ بے بلوغ ال50 و 60 علی التفصیل، 50 سال یا 60 سال پہنچنے کے بعد علی التفصیل، تفصیل کی بنا پر۔ یعنی استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ جو 10 پر تجاوز کر جائے یا عادت سے تجاوز کر جائے اور 10 سے بھی نکل جائے، یا یائس ہونے کے بعد۔ اور استحاضہ کب ہوتا ہے جان؟ بعد النفاس، نفاس کے بعد استحاضہ ہوتا ہے، نفاس کے بعد۔ نفاس جو ہے توجہ فرمائیں، ایک ہوتا ہے نافسا، نافسا نفاس اگر ہو نافسا سے تو اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی، اگر نافسا سے ہو تو بے معنی ہوتا ہے خون۔ بات ممکن ہے آپ سنیں کہ بڑا فلانی بڑی چیز نفیس ہے، یعنی بڑی قیمتی ہے، اور یہ نفاس بھی، یہ کیا مطلب؟ یہ نفاس تو کیا مطلب؟ یہ تو خون ہے، ادھر قیمتی بھی معنی ہوتا ہے نا۔ یہ نفاس اگر نافسا سے ہے تو معنی قیمتی، نافسا سے ہے تو بے معنی خون۔ او بعد النفاس، یا نفاس کے بعد جو خون آتا ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ کل موجود بعد العشرہ، یعنی وہ جو 10 کے بعد موجود ہوتا ہے۔ او فیہا بعد ایام العادت، یا فیہا خود عشرہ میں ہو بعد ایام العادت، ایام عادت کے بعد، عادت 6 دن 7 دن کے بعد عشرہ میں جو موجود ہے۔ ما تجاوز العشرہ، جب خون 10 سے تجاوز کر جائے، جب خون 10 سے تجاوز کرے گا نا تو عادت 7 دن کے بعد 8 9 والا بھی کیا ہوگا؟ استحاضہ ہی ہوگا۔ لیکن شرط بہت مہم آگا جان، استحاضہ کب ہوگا نفاس کے بعد آنے والا؟ اذا لم يتخلل ہو نکاح اقل طہر، جب اقل طور کا فاصلہ نہ ہو۔ خون نفاس کے بعد اقل طہر کا فاصلہ نہ ہو، یعنی بعد میں جو خون آ رہا ہے درمیان میں اقل طہر کا فاصلہ، اقل طور کہتے ہیں 10 دن، اس وقت یہ استحاضہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اذا لم يتخلل ہو نکاح اقل طور، جب اقل طور کا فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اقل طور کتنے دن ہوتے ہیں؟ 10 دن۔ او یصادف ایام العادت فی العید بعد مضی عشرۃ فصاعد من ایام النفاس، یصادف یعنی او لم یصادف، یا یہ خون بعد مضی عشرۃ فصاعد من ایام النفاس، جو ایام نفاس سے 10 دن گزرنے کے بعد ہے، یہ حیض کی عادت سے مل نہ جائے، ادھر حیض کی عادت کے ساتھ اتفاقاً مل نہ جائے۔ او لم یصادف ایام العادت، یا ایام عادت سے نہ مل جائے یہ فی الحیض، حیض میں جو ایام عادت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ نہ ملے، بعد مضی عشرۃ فصاعد من ایام النفاس، ٹھیک ہے، 10 دن یا 10 سے زیادہ ایام نفاس کے گزرنے کے بعد یہ خون ایام عادت جو ہے کہ اس کے ساتھ نہ ملے تو یہ استحاضہ ہے۔ او یاسل یعنی او لم یاسل فی تمیزوں بشرائط ہی، یا اس کو شرائط تمیز حاصل نہ ہوں تو پھر آگاہ استحاضہ ہے۔ یہ 2-3 شرطیں بڑی اچھی ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے لینی ہیں۔ او بعد النفاس، یا یہ خون استحاضہ نفاس کے بعد بھی آتا ہے۔ خون نفاس بتایا جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو خون آتا ہے، اس خون نفاس کے بعد بھی جو خون آ جائے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ لہذا بتا رہا ہے کل موجود بعد العشرہ، یعنی وہ خون جو موجود ہے 10 دنوں کے بعد، کیونکہ نفاس کا زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، کم از کم لہجہ اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، 10 دن کے بعد جو خون ہے وہ استحاضہ ہے۔ او فیہا بعد ایام العادت ما تجاوز العشرہ، فیہا یعنی عشرہ، یا وہ خون جو فیہا عشرہ میں بعد ایام العادت عادت کے بعد، البتہ ما تجاوز العشرہ جب وہ 10 سے تجاوز کر جائے، جب 10 سے تجاوز کر جائے تو ایام عادت کے بعد
عشرہ میں بھی وہ استحاضہ ہی ہوگا، کیونکہ عادت تھی نا 7 دن، یہ خون 8 کو آیا، 9 کو آیا، 10 کو آیا، 11 کو آیا، 12 کو آیا، 10 سے آگے نکل گیا، تو اب وہ جو 8 9 کو آیا ہے نا 7 دن کے بعد، وہ بھی استحاضہ ہی ہوگا۔ شرط ہے، لیکن شرط ہے اذا لم یتخلل ہو نکاح وکل طہر، جب اکل طہر کا فاصلہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اکل طہر کا فاصلہ بھی نہ ہو، لم یتخلل نکاح وکل طہر، او یصادف یعنی او لم یصادف، یا یہ خون ایام عادت کے ساتھ، جو حیض کی ایام عادت ہوتی ہیں اس کے ساتھ نہ ٹکرا جائے، بعد مضی عشرۃ فصاعدا من ایام النفاس، 10 یا 10 سے زیادہ ایام نفاس کے دن گزرنے کے بعد حیض کی عادت سے نہ ٹکرا جائے، ٹکرا گیا تو وہ تو حیض ہو جائے گا۔ او یحصل فیہ تمییز بشرائطہ، او لم یحصل تمییز بشرائطہ، یعنی یا اس کو تمیز حاصل نہ ہو بشرائط تمیز، یا اس عورت کو تمیز حاصل نہ ہو بشرائط ہی، شرائط تمیز کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ ودمھا، دم استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ الاستحاضہ اصفر بارد رقیق فاتر، استحاضہ کا خون زرد ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، بارد ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، رقیق پتلا ہوتا ہے، فاتر ہوتا ہے، یخرج بتساکل یعنی شکل سے نکلتا ہے، وہ فطور اور ایستا، لا بدف نہ کہ تیزی سے، غالباً دم و اصفر بارد رقیق فاتر، غالباً اس طرح ہوتا ہے۔ ومقابل الغالب ما تجد فی الوقت المذکور، غالب کے مقابلے میں ما تجد وہ خون ہے جو وقت مذکور میں ہو، ٹھیک، فإنہ یحکم بکون استحاضۃ، اس پر بھی استحاضہ کا حکم لگے گا، وإن کان بصفت دم الحیض، ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں حیض کے خون کی بھی صفت ہو، اگرچہ اس میں حیض کے خون والی صفات بھی ہوں، پھر بھی استحاضہ ہے، لعدم امکان ہی، کیونکہ اس وقت حیض کا امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثم الاستحاضۃ، پھر استحاضہ جو ہے تنقسم الی قلیلۃ و کثیرۃ متوسطہ، تقسیم ہوتا ہے قلیلہ، کثیرہ اور متوسطہ میں۔ کیوں؟ لأن اما لا یغمس الدم والقطنۃ اجما، اس لیے کہ وہ جو ہے نا خون یا وہ قطنہ اور روئی کو تر نہیں کرے گا، اجما تمام کے تمام، ظاہراً و باطناً، نہ ظاہر لگے گا نہ باطن پہ لگے گا، او یغمسھا کذالک، یا خون قطنہ کو تر کر دے گا کذالک ظاہراً و باطناً، ولا یسیل عن بنفسہ الی غیرہا، لیکن وہ خون قطنہ سے سیل نہیں کرے گا، الی غیرہا، غیر قطنہ کی طرف، یعنی آگے تک نہیں نکلے گا، او یسیل عنہا الی الخرقۃ، یا وہ خون قطنہ سے خرقہ کی طرف نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں کل انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد ثم الاستحاضہ میں ایک نیا ٹاپک استحاضہ کی اقسام، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں کل دوبارہ پڑھیں گے۔ آقا جان موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیز و آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔